ذرا سوچئے، آپ ایک صبح اٹھیں اور آپ کی زندگی بھر کی کمائی، آپ کے سارے خواب، سب کچھ بس ہوا میں اڑ جائے۔ کوئی جنگ نہیں، کوئی قدرتی آفت نہیں، بس ایک دن اسٹاک مارکیٹ کریش کرتی ہے اور دنیا کی سب سے بڑی معیشت اپنے گھٹنوں پر آ جاتی ہے۔ یہ گریٹ ڈپریشن کی کہانی ہے، ایک دہائی لمبی پارٹی کا وہ بھیانک ہینگ اوور جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ تو آخر یہ سب ہوا کیسے تھا؟ یہ الفاظ آپ صبح اٹھے تو امیر تھے اور رات کو سوئے تو کنگال، یہ صرف کوئی کہاوت نہیں تھی، یہ 1929 میں لاکھوں امریکیوں کی زندہ حقیقت تھی، ایک ایسا بحران جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آئیے اس کہانی کی تہوں کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ خوشحالی کے آسمان سے مایوسی کی گہرائیوں تک کا یہ سفر آخر طے کیسے ہوا۔ اچھا، تو اس کریش سے پہلے ایک ایسا دور تھا جب لگتا تھا کہ یہ پارٹی تو بھئی کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ یہ رورنگ 20s کا زمانہ تھا، یعنی گونجتی ہوئی 20 کی دہائی۔ پہلی جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی اور امریکہ امید، جدت اور ایک بے لگام خوشحالی کے نشے میں پوری طرح ڈوبا ہوا تھا۔ اس دور کی انرجی کا لیول ہی الگ تھا۔ جنگی ٹینک بنانے والی فیکٹریاں اب ٹوسٹر اور ویکیوم کلینر بنا رہی تھیں۔ نیو یارک اور شکاگو میں فلک بوس عمارتیں ایسے اگ رہی تھیں جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ ہنری فورڈ کی بدولت کاریں اب صرف امیروں کی چیز نہیں رہیں بلکہ عام آدمی تک پہنچ گئیں۔ گھر گھر میں ریڈیو پر جاز میوزک بج رہا تھا اور ابھی خریدو بعد میں ادا کرو کا کلچر تو جیسے ایک نیا قومی مشغلہ بن گیا تھا۔ اور اس پوری پارٹی کا سینٹر پوائنٹ تھا اسٹاک مارکیٹ۔ یہ سمجھ لیں کہ بڑوں کے لیے کسی ڈزنی لینڈ سے کم نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پیسہ کمانے کا کوئی شارٹ کٹ ہاتھ لگ گیا ہے۔ 1924 سے 1929 کے بیچ مارکیٹ کی ویلیو 4 گنا بڑھ گئی۔ ہر کوئی بس یہی مانتا تھا کہ بھئی اسٹاکس کی قیمت تو صرف اور صرف اوپر ہی جائے گی، نیچے آنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے نا۔ اس بے لگام تیزی کو ہوا دے رہی تھی ایک بہت ہی خطرناک عادت، مارجن پر خریدنا۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی جیب سے صرف $10 نکال کر $100 کے شیئرز خرید سکتے تھے، باقی $90 آپ کا بروکر آپ کو ادھار دے دیتا تھا۔ جب تک مارکیٹ اوپر جا رہی تھی یہ ایک جادوئی فارمولا لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ ایک ایسے مالیاتی ٹائم بام پر بیٹھنے جیسا تھا جس کا ٹائمر بہت تیزی سے چل رہا تھا۔ لیکن اس ساری چمک دمک کے پیچھے ایک اور سچائی بھی چھپی ہوئی تھی۔ یہ 2 امریکہ کی کہانی تھی۔ ایک تھا شہری امریکہ جہاں بجلی، نئی گاڑیاں اور عیش و عشرت کا دور تھا، اور دوسری طرف تھا دیہی امریکہ جہاں کسان جو جنگ کے دوران کافی خوشحال ہو گئے تھے اب اپنی فصلوں کی گرتی قیمتوں اور پہاڑ جیسے قرضوں کے نیچے دبے ہوئے تھے۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ خوشحالی کی یہ عمارت ایک بہت کمزور بنیاد پر کھڑی تھی۔ جلد ہی اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ لگانا ایک قومی جنون بن گیا۔ ہر کوئی ایکسپرٹ بنا پھر رہا تھا۔ جوتے پالش کرنے والے لڑکوں سے لے کر نائیوں اور قصابوں تک سب کے پاس گارنٹی والی اسٹاک ٹپس تھیں۔ جیسا کہ کسی نے کہا تھا، ظاہری طور پر تو میں ایک نائی ہوں لیکن روحانی طور پر میں ایک ٹائکون ہوں۔ یہ جملہ اس دور کے اجتماعی وہم کو بالکل صحیح بیان کرتا ہے۔ اور پھر ایک دم سے میوزک رک گیا، پارٹی ختم ہو گئی۔ اسٹاک مارکیٹ نے صرف غوطہ نہیں لگایا بلکہ ایسا لگا جیسے اس نے 10 میٹر اونچائی سے سیدھا کانکریٹ پر چھلانگ لگا دیو۔ 29 اکتوبر 1929 تاریخ اس دن کو بلیک ٹیوزڈے کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ دن تھا جب پارٹی کا بل سامنے آیا اور کسی کے پاس بھی اسے ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے۔ ایک جھٹکے میں آج کے حساب سے $200 ارب سے زیادہ کی دولت ایسے غائب ہوئی جیسے کبھی تھی ہی نہیں۔ اور یہ صرف کاغذ پر لکھے ہوئے نمبرز نہیں تھے، یہ لوگوں کی ریٹائرمنٹ تھیں، ان کے بچوں کی تعلیم کے پیسے تھے، ان کے گھر تھے، ان کے خواب تھے جو پل بھر میں چکنا چور ہو گئے۔ اس کریش نے ایک تباہ کن ڈومینو ایفیکٹ شروع کر دیا۔ پہلا ڈومینو گرا جب بروکرز نے اپنے ادھار دیے گئے پیسوں کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا، جسے مارجن کالز کہتے ہیں۔ اس سے گرا دوسرا ڈومینو، لوگوں کو اپنے شیئرز اونے پونے داموں بیچنے پڑے، جس سے مارکیٹ اور زیادہ گر گئی۔ پھر تیسرا ڈومینو گرا، گھبراہٹ بینکوں تک پھیل گئی اور لوگ اپنی بچتیں نکالنے کے لیے بھاگے، بینک دیوالیاں ہونے لگے، اور آخر میں امریکی بینکوں نے یورپ سے اپنے قرضے واپس مانگ لیے، جس نے اس بحران کو ایک عالمی وبا بنا دیا۔ جب میوزک رکا تو اس کی جگہ لینے والی خاموشی بہت زیادہ خوفناک تھی۔ یہ فیکٹریوں کے سائرن کی خاموشی تھی، گھروں میں چولہوں کے ٹھنڈے پڑ جانے کی خاموشی تھی، اور امید کے دم توڑنے کی خاموشی تھی۔
صرف 4 سالوں میں بے روزگاری 3% سے بڑھ کر 25% تک پہنچ گئی۔ مطلب یہ کہ ملک کا ہر چوتھا کام کرنے والا شخص بے روزگار تھا، نوکری ملنا ایک خواب بن کر رہ گیا تھا۔ اس معاشی تباہی کی اصل قیمت اعداد و شمار سے کہیں زیادہ تھی۔ شہروں میں لوگ ایک پیالہ سوپ کے لیے میلوں لمبی قطاروں میں کھڑے رہتے تھے، اسکولوں میں بچے بھوک سے بے ہوش ہو رہے تھے۔ اسی دوران ملک کے وسطی علاقوں کو خشک سالی اور مٹی کے طوفانوں نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، جسے ڈسٹ بول کہا جاتا ہے۔ مایوسی اتنی تھی کہ خودکشی کی شرح بڑھ گئی اور لوگوں نے شادیاں کرنا اور بچے پیدا کرنا ہی چھوڑ دیا۔ پورے ملک میں بے گھر لوگوں نے کچرے اور گتے سے عارضی بستیاں بنا لیں، اور وہ انہیں تنزیہ طور پر صدر ہربرٹ ہوور کے نام پر ہوور ویلز کہتے تھے، کیونکہ عوام اس بحران کا ذمہ دار انہیں ہی سمجھ رہی تھی۔ مایوسی کا عالم یہ تھا کہ 1932 کے موسم گرما میں پہلی جنگ عظیم کے ہزاروں سابق فوجی جو ملک کے ہیرو تھے، اپنے واجبات کی جلد ادائیگی کا مطالبہ کرنے واشنگٹن پہنچے۔ اور جواب میں کیا ہوا؟ امریکی فوج نے اپنے ہی فوجیوں کے کیمپوں کو جلا دیا اور انہیں آنسو گیس کے ذریعے وہاں سے بھگا دیا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب لگا کہ ملک اپنے ہی شہریوں کے خلاف ہو گیا ہے۔ لیکن جیسا کہ کہتے ہیں، گہری ترین رات کے بعد ہی صبح ہوتی ہے۔ سالوں کی مایوسی کے بعد افق پر امید کی ایک نئی کرن نظر آئی، ایک نئی آواز، ایک نیا چہرہ سامنے آیا۔ ہمیں جس واحد چیز سے ڈرنا چاہیے وہ خود ڈر ہے۔ مارچ 1933 میں نئے صدر فرینکلن ڈی روزویلٹ کے یہ الفاظ صرف ایک تقریر نہیں تھے، بلکہ ایک پوری قوم کے لیے مرہم تھے۔ یہ وہ پہلی گہری سانس تھی جو امریکہ نے برسوں میں لی تھی۔ یہ عمل کا اعلان تھا۔ روزویلٹ کا منصوبہ، جس سے نیو ڈیل کا نام دیا گیا، صرف لوگوں کی مدد کرنے کا نام نہیں تھا، بلکہ اس ٹوٹی ہوئی مشین کو دوبارہ بنانے اور اس میں ایسی تبدیلیاں کرنے کا نام تھا تاکہ یہ دوبارہ کبھی اس طرح نہ ٹوٹے۔ پروگراموں کا ایک پورا سلسلہ شروع کیا گیا، جسے مذاق میں الفابیٹ سوپ بھی کہا جاتا تھا۔ جیسے کہ CCC نے لاکھوں نوجوانوں کو قومی پارکوں میں درخت لگانے اور ماحول کو بہتر بنانے پر لگایا۔ WPA نے سڑکیں، پل اور سکول بنا کر روزگار پیدا کیا۔ TVA نے ڈیم بنا کر ملک کے پسماندہ ترین علاقوں تک بجلی پہنچائی۔ یہ منصوبے صرف کنکریٹ نہیں بنا رہے تھے، یہ لوگوں کا کھویا ہوا وقار بحال کر رہے تھے۔ نیو ڈیل نے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بھی بہت اہم قدم اٹھائے۔ سب سے بڑا مسئلہ تھا بینکوں پر سے اعتماد کا اٹھ جانا۔ اس کا حل یہ نکالا گیا کہ FDIC بنایا گیا، ایک ایسا ادارہ جو آج بھی لوگوں کے بینک کھاتوں میں جمع رقم کو انشور کرتا ہے۔ اس ایک قدم نے مالیاتی نظام میں اعتماد کی بنیاد دوبارہ رکھ۔ اور پھر آیا سوشل سیکیورٹی کا انقلابی پروگرام۔ یہ ایک سماجی معاہدہ تھا، ایک وعدہ کہ ریاست اپنے بزرگوں، بے روزگاروں اور معذوروں کو بے سہارا نہیں چھوڑے گی۔ یہ امیر بنانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے تھا کہ معاشرے کا کوئی بھی فرد گمنامی میں نہ کھو جائے۔ لیکن بحالی کا یہ سفر آسان نہیں تھا۔ اس کا اختتام کسی بڑی فتح کے جشن پر نہیں ہوا۔ اس دور کی روح کو ڈوروتھیا لینگ کی مشہور تصویر مائیگرنٹ مدر میں قید کیا گیا ہے۔ اس ماں کی آنکھوں میں تھکاوٹ ہے، پریشانی ہے، لیکن شکست نہیں ہے۔ ان میں برداشت کا جذبہ ہے جو کہہ رہا ہے، ہم زندہ ہیں، ہم سروائیو کر رہے ہیں۔ جیسے ہی امریکہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑا ہو رہا تھا، افق پر ایک اور طوفان جمع ہو رہا تھا، دوسری جنگ عظیم۔ اور یہاں ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے جب ایک قوم ایک تباہ کن معاشی بحران سے نکل کر سیدھا ایک عالمی جنگ کے دہانے پر آ کھڑی ہو؟